الحمد اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فی حاضر رسمی اسیس، ہم ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ کراتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ فی معنی ہوتا میں اور حاضہ معنی ہوتا یہ اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رسم معنی ہوتا ہے تصویر، اور اسیس معنی ہوتا ہے کنڈا۔ اسیس معنی کنڈا۔ آپ نے دیکھا ہو بعض جگہ نرسری میں پودے وغیرہ بیچے جاتے ہیں، بکتے ہیں وہاں پر، تو اس میں پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس چیز کے اندر وہ عام طور پر لگے ہوتے ہیں وہ کنڈا ہوتا ہے، مٹی کا بنا ہوا، اس کو کنڈا بولتے ہیں۔ تو اس لفظ کے اندر یہ نیا معنی ہے، اس کو آپ توجہ سے یاد کر لیجئے۔ اسیس معنی ہوتا ہے کنڈا۔ فی معنی فی حاضر رسمی، تصویر میں اسیس کنڈا ہے، اس تصویر میں کنڈا ہے۔ حاضہ کا معنی اس اور ذالی کا معنی اس بھی ہوتا ہے، کیونکہ اب حاضہ کا معنی یہ کریں گے یہ تصویر میں کنڈا ہے، یا ذالی کا معنی وہ کریں گے کہ وہ تصویر میں کنڈا ہے، تو وہ فٹ نہیں بیٹھے گا۔ تو یہاں پر اس کر لیجئے اور ذالی کا معنی اس کر لیجئے، اس تصویر میں کنڈا ہے۔ وفی ذالک الاسیس غرس، اور وامن ہوتا ہے اور، فی معنی یہ، ذالی کا معنی وہ ہوتا ہے، اور الاسیس معنی ہوتا ہے کنڈا، اور غرس معنی ہوتا ہے پودا۔ غرس معنی پودا، پورے کا معنی ہوا وفی ذالک الاسیس غرس، اور اس کنڈے میں، غرس معنی پودا، اور اس کنڈے میں پودا ہے۔ علی ذالک الغرس ورق و ورد، علی معنی ہوتا ہے پر، اوپر کے لیے آتا ہے یہ، اور ذالی کا معنی ہوتا ہے وہ، یہاں پر اس کا معنی لگا لیے اس، اور غرس معنی ہوتا ہے پودا، ورق معنی ہوتا ہے پتا یا پتے، اور ورد معنی ہوتا ہے گلاب۔ پورے کا معنی ہوگا علی ذالک الغرسی، اس پودے پر، ورق پتے، و ورد گلاب ہیں، اس پودے پر پتے اور گلاب ہیں۔ الورق اخضر والورد احمر، الورق معنی ہوتا ہے پتا یا پتے، اور اخضر معنی ہوتا ہے ہرا، اور ورد معنی ہوتا ہے گلاب، اور احمر معنی ہوتا ہے لال۔ الورق اخضر، پتے ہرے ہیں، والورد احمر، اور گلاب لال ہے، اور گلاب لال ہے۔ لمن ذالک الاسیس، لمن ہوتا ہے، لمن کا معنی ہوتا ہے کس کا، کس کا، کس کے، کس کی، یا کس کے لیے، یا کس کا، اس طرح سے لمن معنی کس کا، ذالک الاسیس، اسیس معنی ہم پڑھ چکے ہیں کنڈا۔ لمن ذالک الاسیس، وہ کنڈا کس کا ہے۔ ذالک الاسیس لذالک الرجل، ذالک معنی ہوتا ہے وہ، اور اسیس معنی ہوتا ہے کنڈا، اور لذالک الرجل اس کا معنی ہوگا اس مرد کے لیے۔ پورے کا معنی ہوگا ذالک الاسیس وہ کنڈا، لذالک الرجل اس مرد کے لیے ہے۔ اس کے آگے حل ذالک الغرس من الحدیقۃ، حل معنی ہوتا ہے کیا، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، اور غرس معنی ہوتا ہے پودا، من معنی ہوتا ہے سے، اور حدیقۃ معنی ہوتا ہے باغ۔ پورے کا معنی ہوگا حل ذالک الغرس، کیا وہ پودا، من الحدیقۃ باغ سے ہے، کیا وہ پودا باغ سے ہے۔ نعم ذالک الغرس من الحدیقۃ، نعم کا معنی ہوتا ہے جی ہاں، ذالک الغرس وہ پودا، من الحدیقۃ باغ سے ہے، وہ پودا باغ سے ہے۔ اس کے بعد میں ہے لمن الحدیقۃ، لمن معنی ہوتا ہے کس کا، کس کی یا کس کی، ہم نے یہ معنی پڑھا ہے۔ لمن معنی کس کا، اور حدیقۃ معنی ہوتا ہے باغ، باغ کس کا ہے۔ الحدیقۃ لذالک الرجل وهو علی الکرسی، الحدیقۃ معنی باغ، لذالک الرجل اس مرد کے لیے یا اس مرد کا، وہو اور وہ معنی ہوتا ہے اور، ہوا معنی وہ، علی معنی پر، اور کرسی معنی کرسی۔ الحدیقۃ لذالک الرجل باغ اس مرد کا ہے، وہو علی الکرسی اور وہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ فی الحدیقۃ زہر و فاکہۃ ایضا، فی معنی ہوتا ہے میں، اور حدیقۃ معنی ہوتا ہے باغ، زہر معنی ہوتا ہے پھول، اور فاکہۃ معنی ہوتا ہے میوہ، اور ایضا معنی بھی۔
فی الحدیقتی باغ میں زہرن پھول و فاکہۃ ایضا اور میوہ بھی ہے، پھول بھی ہیں اور میوہ بھی ہیں، باغ میں پھول اور میوہ بھی ہیں۔ اس کے بعد میں ہے اسئلہ، اسئلے کا جواب ہمیں عربی میں ہی دینا ہوتا ہے۔ اذالک الرسم جمیل، حمزہ استفہام میں اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ ذالک معنی وہ، اور رسم معنی ہوتا ہے تصویر، اور جمیل معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ اذالک الرسم جمیل، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ اس کا جواب دیں گے نعم ذالک الرسم جمیل، جی ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے۔ این الغرس، این معنی ہوتا ہے کہاں، اور غرس معنی ہوتا ہے این الغرس، غرس معنی ہوتا ہے پودا، جیسا ہم پڑھ چکے ہیں، پودا کہاں ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے الغرس فی العصیص، پودا کنڈے میں ہے۔ این الورد، این معنی ہوتا ہے کہاں، اور ورد معنی ہوتا ہے پھول، پھول کہاں ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے الورد علی الغرس، پھول پودے پر ہے۔ لمن الورد، پھول کس کا ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے الورد لہذا الرجل، پھول اس مرد کا ہے۔ این ذالک الرجل، این معنی ہوتا ہے کہاں، اور ذالک الرجل، ذالک معنی ہوتا ہے وہ، اور رجل معنی ہوتا ہے آدمی، وہ آدمی کہاں ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے ذالک الرجل جالس علی الکرسی، وہ آدمی کرسی پر بیٹھا ہے۔ کیف الورد، گلاب کیسا ہے؟ تو اس کا جواب دیں گے الورد احمر، گلاب لال ہے۔ کیف الغرس، کیف معنی کیسا، اور غرس معنی ہوتا ہے پودا، پودا کیسا ہے؟ اس کا معنی اس کا ہم جواب دیں گے الغرس اخضر، پودا ہرا ہے۔ ترجمہ کرو، تو یہاں پر ہم اپنے سبق کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ پہلا کلمہ ہے طوطا اس پنجرے میں ہے، تو طوطے کی عربی ہم نے پڑھی ہے ببغاء، معنی ہوتا ہے طوطا، اور پنجرے کی عربی ہم نے پڑھی ہے قفص، میں کی عربی ہم نے پڑھی ہے فی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ھذا و ذالی کا معنی اس اور اس کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے الببغاء فی ھذا القفص، الببغاء فی ھذا القفص، میوہ اس دکان میں ہے، میوہ اس دکان میں ہے۔ تو میوہ کی عربی ہم نے پڑھی ہے الفاکہۃ، معنی ہوتا ہے میوہ، اور دکان کی عربی دکان، میں کی عربی ہم نے فی پڑھی ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے الفاکہۃ فی ھذا الدکان، میوہ اس دکان میں ہے، کنڈا اس تصویر میں ہے۔ کنڈے کی ہم نے عربی پڑھی ہے عصیص، معنی ہوتا ہے کنڈا، اور تصویر کی ہم نے عربی پڑھی ہے رسم، میں کی عربی فی۔ پورے کا معنی ہوگا العصیص فی ھذا الرسم۔ اس کے بعد میں ہے وہ لڑکا باغ میں ہے، وہ کی عربی ہم لائیں گے ذالکا، اور لڑکی کی عربی آتی ہے ولدن، اور باغ کی عربی آتی ہے حدیقتن، اور میں کی عربی ہم فی پڑھ چکے ہیں۔ تو پورے کا اس کا معنی کریں گے ذالک الولد فی الحدیقۃ، اس کے آگے ہے اس گھر میں، یا اس کو لگا لیجئے اس گھر میں کون ہے؟ تو کون کی عربی ہم لائیں گے من، اور گھر کی عربی آتی ہے بیتن، اور میں کی عربی ہم فی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس پورے کی عربی ہوگی من فی ھذا البیت، من فی ھذا البیت، اس گھر میں کون ہے؟ اور یہاں پر ہے وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے، وہ کے لیے ہم ذالک لائیں گے، کتاب کے لیے کتاب لائیں گے، اور لڑکے کے لیے ولدن لائیں گے۔ تو اس کی ہم عربی بنائیں گے ذالک الکتاب لذالک الولد، وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ذالکا کا معنی اس، اور ھذا کا معنی اس بھی آتا ہے، یہ اس طرح کا معنی بھی کرتے ہیں۔ یہ پودا خوبصورت ہے، تو یہ کی عربی ہم ھذا لائیں گے، پودے کی عربی غرسن آتی ہے، اور خوبصورت کی عربی جمیل آتی ہے۔ ھذا الغرس جمیل، یہ ملک اللہ کا ہے، ھذا الملک للہ، یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ تصویر کس کی ہے؟
اس کی ہم عربی بنائیں گے لمن حاضر رسم، لمن کس کی ہے، حاضر رسم یہ تصویر کس کی ہے؟ وہ تصویر اس عالم کی ہے، وہ کے لیے ہم ذالکہ لے کے آئیں گے، تصویر کے لیے رسم لائیں گے، اور عالم کی عربی عالم ہی آتی ہے، تو وہ تصویر اس عالم کی، ذالک الرسم لذالک العالمی، لذالک العالمی۔ کیا تصویر اسلام میں جائز ہے؟ کیا کے لیے ہم حل لائیں گے، تصویر کے لیے رسم لائیں گے، اور اسلام کے لیے اسلام اور جائز کے لیے جائز، اور میں کی عربی فی آتی ہے۔ تو یہ پورا اس طرح ہوگا، حل الرسم اسلام نہیں، حل الرسم جائز فی الاسلامی، حل الرسم کیا تصویر جائز ہے فی الاسلامی، اسلام میں، حل الرسم جائز فی الاسلامی۔ حوض پانی میں ہے، حوض کی عربی حوض آتی ہے، میں کی عربی فی آتی ہے، اور پانی کی عربی ماؤن یا الماء آتی ہے، تو اس کو ہم اس طرح مانگیں الماء فی الحوض، یا پھر اس طرح بنا سکتے ہیں فی الحوض ماؤن۔ اس کے بعد ہے پانی وضو کے لیے اچھا ہے، پانی کی عربی آتی ہے ماؤن، اور وضو کی عربی وضو آتی ہے، لیے کے لیے ہم لل لاتے ہیں، اور اچھے کی عربی یہاں پر طیب لگا لیجئے، کیونکہ حلال کے پاک کے معنی میں آئے گا نا، حالت بیان کرنے کے لیے آئے گا، تو آپ طیب لگا لیجئے، جید مت لگائیے۔ تو یہاں پر ہم عربی بنائیں گے الماء طیب للوضوء، پانی وضو کے لیے اچھا ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے، ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔